بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، انسانی زندگی میں دو چیزیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو ہے انسان کا باطن اور دوسرا ہے انسان کا ظاہر۔ اس کو ہم انگریزی میں انٹرنل اور ایکسٹرنل بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کا باطن یعنی اندرون جب بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، وہ حسد، بغض، کینہ اور گندے خیالات، شرک جیسی منحوس چیز سے پاک اور صاف ہوتا ہے تو انسان کو ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا ظاہری حلیہ صاف اور شفاف ہوتا ہے تو پھر انسان کو خود اپنے آپ سے بھی وحشت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان فریش رہتا ہے، اس کی طبیعت میں تازگی رہتی ہے اور دوسرے ساتھی بھی اس سے کراہیت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، چونکہ اس کا ظاہری حلیہ بھی بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے۔ کپڑے گندے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی طبیعت کا بھی میلان ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں بھی اگر اس بات کا جائزہ لیں تو ہم بہت ہی قریب سے اس بات کو محسوس کریں گے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کے کپڑے گندے ہوں یا جس کے جسم میں سے بدبو آ رہی ہو تو ہمارا اس کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ دونوں بہت ہی بنیادی باتیں ہیں۔ اور اسلام اس دنیا کا جو سب سے زیادہ صاف شفاف دین ہے اور سب سے برحق دین ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام قدم قدم پر ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں جس قدر طہارت اور نظافت یعنی پاکی اور صفائی سے متعلق تعلیم دی گئی ہے، آپ کو دنیا کا کوئی دوسرا دھرم نہیں ملے گا جس میں اس قدر زیادہ تاکید کی گئی ہو صاف ستھرا رہنے کی، نظافت اور پاکیزگی کی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ حکم دیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صفائی پسند آدمی تھے۔ شرک جیسی چیز کا تو ان کے قریب پھٹکنے کا امکان بھی نہیں تھا، کوئی چانس نہیں تھا۔ ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے، ہر قسم کے گندے خیالات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پرسنالٹی بالکل مبرہ اور منزہ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور کے واسطے سے ہم بندوں کو یہ تعلیم دی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ حضور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باطنی گندگی کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، کہ تمام مشرکین گندے ہیں۔ حالانکہ بسا اوقات جو لوگ مشرک ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات میں دوسرے چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے گھناؤنا اور گندا عمل ہے، سب سے گندگی ہے ایک طرح کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر شرک سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی گندگی سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی اور ظاہری حلیہ بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے، بطور خاص اہل قبا۔ وہ صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پانی کا اتنا زیادہ ذخیرہ تو موجود نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، تنگی تھی، تو اس زمانے میں ڈھیلے وغیرہ سے، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا کرتے تھے۔ بہت کم پانی دستیاب ہوتا تھا، اس کے باوجود قبا کے لوگ ڈھیلے سے بھی نجاست صاف کیا کرتے تھے اور پھر پانی سے بھی طہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل قبا کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہر عورت کے اپنے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، منتھلی پیریڈ ہوتے ہیں جس میں خون آ رہا ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس خون کو گندگی قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور سے سوال کیا کہ ان دنوں میں ہم کیا اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، فزیکلی ریلیشن قائم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ان دنوں میں اپنی بیویوں سے ملاقات کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے،
آپ ان دنوں میں دور رہیے، اس سے بھی طہارت، پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے نماز۔ نماز ہر بالغ عاقل مسلمان پر سفر میں، حضر میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، یہ صحت میں، بیماری میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پاکی حاصل کر لیا کرو۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ نماز کے لیے حکم دیا گیا، بلکہ وضو پر وضو کرنے کی احادیث میں ترغیب موجود ہے، اور بار بار وضو کرنے کا الگ الگ طریقوں سے حکم دیا گیا ہے۔ ری خارج ہو جائے تب وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جسم سے خون نکل جائے، اسی طرح آدمی کو الٹی ہو جائے، وامٹ ہو جائے تب وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور وضو میں بھی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا۔ کلی کرتے ہوئے غرغرہ کرنے کی تاکید ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے نرم ہڈی تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، ناک کی گندگی کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی، طہارت کی کس قدر تاکید ہے۔ بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سنیے، بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث بار بار سنی ہوگی، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے، فزیکل ہوئے تو کہا گیا کہ جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لیا جائے۔ اسی طرح مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم دیا گیا، بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بھی صفائی اور ستھرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں حضور نے اس بات کی بطور خاص تاکید فرمائی۔ حضور نے فرمایا تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف، کہ تم صفائی حاصل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو پاک اور صاف ہو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة، کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ، نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو اس طرح وضو کر لیا کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ حالانکہ آدمی سونے جا رہا ہے، وہاں قرآن نہیں چھونا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، جن چیزوں کے لیے وضو شرط ہے اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جب آدمی سوتا ہے تو فرشتے اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، تو آدمی پاک صاف ہوتا ہے تو فرشتوں کو بدبو نہیں آتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے بھی وضو کا حکم دیا، بلکہ ایسے آدمی کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں جو آدمی باوضو سوتا ہو۔ ایک حدیث ہے حضور کی من بات طاہرا فی شعارہ ملک فلم یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا، کہ جو آدمی پاکی کی حالت میں رات گزارے تو فرشتہ وہ اس کے پاس موجود رہتا ہے، اور جب وہ آدمی بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے، اس آدمی کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ تو اس بندے کی، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، چونکہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ اس قدر سستا سودا ہے اپنے لیے فرشتوں سے دعائیں کروانے کا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا جائزہ لے لیتے ہیں دوسرے دھرموں کا کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ ہم دیکھیں سب سے پہلے تو وہاں اندرونی گندگی موجود ہے، شرک جیسی بری، خبیث اور رذیل چیز ان کے ذہن و دماغ میں موجود ہے۔ اسی طرح بدعات اور خرافات کا تو کیا ہی کہنا ہے، جو کچھ کرتب بازیاں ہیں وہ سب کے سب ہم جانتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ظاہری حلیے کی صاف صفائی پر اتنی ترغیب، اتنی تاکید کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ان کی کتابوں میں موجود ہو۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک دھرم کے لوگ رہتے ہیں کہ جن کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم ڈونیشن کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہم مانوتا اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اگر ہم دیکھیں تو بال اتنے لمبے ہیں، بال کاٹنے پر بلکہ ان کے یہاں دھارمک لحاظ سے بڑی وعیدیں ہیں اور وہ آدمی بہت سی مرتبہ دھرم سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہم اسلام دیکھیں کہ وہاں انسان کی فطرت میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ وہ مونچھوں کو کاٹے، زیر ناف بالوں کو صاف کرے، بغل کے گندے بالوں کو صاف کرے، اور یہ ترغیب موجود ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کا۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے اور بہت ہی بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اتنی زیادہ واضح تعلیمات ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمانوں میں یہ باتیں اب بہت کثرت کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان تکبر میں، حسد میں، بغض میں، کینے میں ملوث ہیں، حالانکہ یہ اندرونی بیماریاں ہیں، سارے اندرونی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، انسان کا چین اور سکون بالکل ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ اور معاف کیجیے گا کہ ظاہری گندگی تو مسلمانوں کی پہچان بن گئی، مسلمان محلے، مسلمانوں کے پڑوس گھر گندگی کی گویا دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی گندگی کا کوئی علاقہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ ضرور مسلمانوں کی بستی ہوگی، یہاں مسلمانوں کی کثرت ہوگی، یہ گندگی ہماری پہچان بن گئی ہے۔ جہاں اس میں سرکاری لوگوں کا قصور ہے کہ سرکار مسلم علاقوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتی، وہاں ہم برابر کے حصے دار ہیں کہ ہم خاص صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کا کچرا
اٹھا کر وہ گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں. حالانکہ کتنا آسان ہے کہ 200 روپے میں 150 روپے میں روزانہ کی بنیاد پر آدمی طے کیا جا سکتا ہے. ہم برتھ ڈے کے نام پر جو غبارے پھوڑتے ہیں, ہم جو موم بتیاں سلگاتے ہیں, اس میں تو ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن ہم روزانہ کچرا اٹھانے والا طے نہیں کر سکتے جو ماہانہ صرف 200 یا 150 روپے میں مل جاتا ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں اوکھلا میں, آدمی 150-200 روپے میں مل جاتا ہے, وہ گھر آتا ہے, کچرا اٹھا کر لے جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آدمی فضولیات کے نام پہ تو خرچہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ اس کام کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتے اور اسی گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور باہر کوڑا رکھ دیتے ہیں, مسجدوں کے آگے اور پیچھے رکھ دیتے ہیں, خود اپنے گھر کی زیب و زینت اور سجاوٹ بھی بیکار کرتے ہیں اور گزرنے والوں کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں, اور دوسروں کو پریشانی اور اذیت میں ڈال کر آدمی خود بھی دوہری مصیبت سے دوچار ہوتا ہے, یعنی دو گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان ہیں جو غیروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو فیشن سمجھتے ہیں. دوسروں کو دیکھا ہوگا ہے جو ظاہری طور پر تو بڑے ٹیپ ٹاپ رہنا پسند کرتے ہیں, گلے میں ٹائی بھی لٹکی ہوئی ہے, شوز بھی پہنے ہوئے ہیں اور سوٹیڈ بوٹیڈ وہ ظاہر میں نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں, چھینٹیں کپڑوں پر گر رہی ہیں, اور استنجا نہیں کیا تو قطرات کپڑوں پر ہی ٹپک رہے ہیں. یہی کچھ مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے وہ اس کو فیشن سمجھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پر, ریلوے اسٹیشنوں پر, مالز پر, شاپنگ ہالز پر دیکھتے ہیں وہاں یہی صورتحال نظر آتی ہے, لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں. حالانکہ شریعت اسلامیہ میں پیشاب کے قطروں سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک کو پیشاب کی چھینٹیوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے. لیکن بہت سی مرتبہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے جب خاص طور سے تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھی گشت کرنے جاتے ہیں, دعوت دین کے لیے مسجد سے باہر گلیوں کا رخ کرتے ہیں اور نوجوان ساتھیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور مسجد میں آنے کی تلقین کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ یہ کپڑے پاک نہیں ہیں. افسوس ہے اور تف ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں گھوم رہا ہے, رحمت کے فرشتوں سے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جنوبی ناپاک شخص, اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جنوبی کہا جاتا ہے اس آدمی کو جس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور ابھی تک غسل نہ کیا. جتنا جلدی ممکن ہو غسل کی ترغیب موجود ہے. اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, پاک اور صاف برتن میں کھانا, پھر کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا, ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا, اسی طرح کنگھی کرنا, بالوں میں تیل لگانا, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اسلامی شریعت میں موجود ہیں. بلکہ حضور نے تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. مرتبہ مکہ میں کسی مشرک آدمی نے حضرت سلمان فارسی سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں سکھاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا وہ تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے, کس طرح بیٹھنا چاہیے, سر ڈھانپ کر بیت الخلا میں جانا چاہیے. یہ باتیں شریعت اسلامیہ کا حصہ ہیں, لیکن چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں تو دوسرے دھرم والوں کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے ہمارے ظاہری حلیے کی وجہ سے, چونکہ تقریریں اتنا اثر نہیں کرتی جتنا انسان کی پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی مؤثر ہوتی ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے ناصح. یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے. ہم صرف تقریریں ہی کرتے رہیں اور ہم صرف اسلام کی یہ خوبیاں تو بیان کرتے رہیں, لیکن خود اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا نہ ہو تو ہماری دعوت میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم بالکل پاک اور صاف رہیں اور طہارت, نظافت, پاکیزگی ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.